हालेलुया, नाम तेरा शुक्र। कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, मुझसे बोल बेइलाही आज तू बोल, मुझसे बोल बेइलाही आज तू बोल, कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, छांट मुझे तराश मुझे अपने खून से पाक कर, छांट मुझे तराश मुझे अपने खून से पाक कर, पाक कर अपने खून से पाक कर, पाक कर अपने खून से पाक कर, कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, मट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा, मट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा, साफ कर लहू से मुझको तू साफ कर, साफ कर लहू से मुझको तू साफ कर, कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर। खुदावंद कादिर मुतलक बाप आसमान की शुक्र, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास आते हैं खुदावंद, तुझे सिजदा करते हैं, तेरी हम्द करते हैं हालेलुया, कि तू ही हम्द और तारीफ के लायक है, तू ही ताज़ीम तमजीद के लायक है। और खुदावंद आज की इस क्लास में मैं तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जिन्हें तूने इकट्ठा किया। दुआ करता हूँ खुदावंद के अपने कलाम को हम पर नाजिल कर, कलाम के वसीले से हमें बरकत दे, सीखने का फजल दे खुदावंद, हमारे ज़हनों को रोशन कर ताकि हम तेरी किताब को समझ सकें, सिखाने के लायक इस क्लास के शुरू से आखिर तक तू बड़ी हिफाजत कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पांचवा बाब उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसील था गुनाह ना किया। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से बहुत से आदमी मर गए,
تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی، اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشش کا، ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر وہ تیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت دی، اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائے۔ تو یہاں پر بہت ہی زیادہ اہم ایک جو الہی منصوبے کی جو کڑیاں ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر بات کی گئی ہے۔ گناہ کا جو سبب ہے، گناہ کس طرح سے دنیا میں آیا، تو گناہ کے حوالے سے ہمیں یہ بالکل ایک واضح طور پر بیان ملتا ہے کہ آدم اور حوا نے نافرمانی اور گناہ نے اس طرح سے ایک صورتحال اختیار کی، گناہ کا داخلہ، انٹری آف سن ان ہیومینٹی ہمیں نظر آتا ہے۔ نافرمانی، گناہ کی جو تعریف ہے بڑی سادہ سی تعریف کہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع نہ رکھنا گناہ ہے۔ تو وہاں پھل کا جو ہے نا کھایا جانا کہ وہ، اور پھر اس پر جو نظریات قائم ہوئے ہیں کہ وہ پھل کون سا تھا، وہ ناشپتی تھی، انگور تھا، گندم تھی، سیب تھا، تو پھل کھانا جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، آج بھی کھاتے ہیں وہ، لیکن اس کی بابت، اس پھل کی بابت خدا نے منع کیا تھا، حکم قائم کر دیا تھا کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تو وہاں پھل کھانا جو ہے وہ میٹر نہیں کر رہا ہے، نافرمانی میٹر کر رہی ہے، نافرمانی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع نہیں رکھا، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ جس روز تم اس میں سے کھاؤ گے تم مر جاؤ۔ اب معترضین جو ہیں، اعتراضات اٹھانے والے، بائبل کو منفی نگاہ سے پڑھنے والے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شیطان نے کہا تھا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، خدا نے کہا تھا کہ تم کھاؤ گے تم مر جاؤ گے، تو یہ بچکانہ بات، بالکل طفلانہ بات، کیونکہ موت کا مطلب جدائی ہے، موت کا مطلب جدائی ہے۔ جب بندہ خدا سے جدا ہو تو یہ کون سی موت ہے؟ یہ روحانی موت۔ جب روح بدن سے جدا ہو تو یہ کون سی موت ہے؟ یہ جسمانی موت۔ تو جہاں تک موت کا معاملہ ہے تو وہاں پر روح کا بدن سے جدا ہونا جسمانی موت ہے، اور اس کے مقابلے میں جو روحانی موت ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو کہلاتا تو زندہ لیکن تو ہے وہ۔ پھر مصرف بیٹے کی جو تمثیل ہے اس میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، جب وہ مل جاتا ہے، جشن منایا جا رہا ہوتا ہے، تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ یہ مجھے تو کبھی بکری کا بچہ بھی نہیں دیا، یہ آ گیا تو بڑا جشن منایا۔ تو باپ کیا جواب دیتا ہے کہ بیٹا یہ کھو گیا تھا اب یہ ملا ہے، یہ مر گیا تھا اب یہ زندہ ہوا، مر گیا تھا، گویا کہ ہمارے لیے تو جب چلا گیا تو ختم ہو گیا نا، مر گیا، لیکن وہ تو زندہ تھا۔ اب بندہ سوال تو یہاں بھی اٹھا سکتا ہے کہ جی وہ تو
زندہ تھا وہ تو اگر مر گیا تھا تو سور کون چلا رہا تھا, وہ سارے حالات کس طرح سے اس پر گزرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو مرنے کا جو مفہوم ہے اس میں کہ وہ جب چلا گیا تو گویا کہ مر ہی گیا کسی کے لیے, یا جدا ہو گیا. تو اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ اٹھانے ہی دراصل تھیولوجیکل جو ایک معیار ہے اس کے حساب سے یہ بچکانا اعتراضات ہیں. ہاں مر گیا, اسی دن اور اسی وقت مر گیا تھا, اور جسمانی موت تو ایک ہے ہی, ایک حقیقت ہے ہی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک موت جو ہے وہ خدا سے جدا ہونا, یہ موت ہے. اور تیسری موت کون سی؟ ابدی موت. لکھا ہے کہ وہ خدا سے جدا ہو کر ہمیشہ اس آگ میں رہے. تینوں جگہ پر جدائی کا مفہوم جو ہے وہ موجود ہے. تو وہ تو اسی دن جدا ہو گئے اور خدا نے پھر ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا, کیونکہ علامتی طور پر خدا کی حضوری جو ہے وہ عدن میں تصور کی جاتی ہے, حالانکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے, لیکن جب خدا نے عدن سے نکال دیا گویا کہ خدا نے اپنے حضور سے خارج کیا. اب یہ کہنا کہ جو وہ خطا تھی وہ چھوٹا موٹا معاملہ تھا, ہلکا پھلکا, تو ہلکا پھلکا معاملہ ہو تو اتنی بڑی سزا تو آپ نہیں دیتے. بچہ اگر کہیں کپ توڑ دے, گلاس توڑ دے, تو کیا آپ اس کو گھر سے نکال دیں؟ گھر سے اس وقت نکالتے ہیں جب کوئی بڑا سبب ہوتا ہے. اور یہ کہنا کہ تو پھر اس کا مطلب یہ خدا نے انجسٹس کیا, بے انصافی کی ہے اس کی. چھوٹی موٹی خطا تھی, دیکھو اتنا ظالم خدا ہے, اس نے باغ عدن سے نکال دیا. آپ تھوڑا سا پوچھنا ہے تو خطا پر اتنی بڑی سزا نہیں دی جاتی. سزا یہ بتا رہی ہے کہ پیچھے معاملہ کیا تھا. وہ خطا نہیں تھی, وہ گناہ. اب یہ پردے ڈالنے والے جو معاملات ہیں یہ ڈالتے رہے تو الگ بات ہے, ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی. گناہ تھا, خدا نے ان کو اپنی حضوری سے نکال دیا. اور یہ جدائی کس وجہ سے تھی؟ گناہ. کفارے کی بھی سمجھ نہیں لگتی لوگوں کو. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گناہ کی سنگینی کا جب تک اندازہ نہ ہو اس وقت تک کفارے کی ضرورت کو آپ محسوس نہیں کر سکتے. جب ہلکا پھلکا ہی لیں گے جی وہ خطا ہے اور چھوٹا موٹا معاملہ تھا, چھوٹی موٹی بات ہے, تو پھر تو کفارے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں. گناہ کی سنگینی کا اندازہ بائبل ہمیں بتاتی ہے گناہ کس قدر سنگین ہے. مسیح کی مصلوبیت یہ بتاتی ہے کہ گناہ کس قدر سنگین ہے, کہ جس کے خاتمے کے لیے, جس کی جسٹیفیکیشن کے لیے خدا کو پیش قدمی کرنی پڑی, انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی. انسانوں کے بس سے یہ ہاتھ سے نکل گئی تھی بات. پھر خدا نے اسے کنٹرول کیا ہے, خدا نے اسے ریکیپچولیٹ کیا ہے, ریسٹور کیا ہے, انسانوں کو دوبارہ سے بحال کیا ہے. اور اس کے لیے کسی دوسرے کی نہیں بلکہ خود اپنی طرف سے اس نے پیش قدمی کی. بیٹا بھیجا ہے اس نے, خود اس نے یہ کام کیا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. پردہ جو بیچ پھٹا تھا وقت مصلوبیت, جب پردہ پھٹا تھا تو وہاں پر پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹا ہے, جو اس بات کی علامت ہے, اس بات کا اظہار ہے کہ جدائی کی یہ دیوار انسانوں کی کوشش سے نہیں بلکہ الہی منصوبے میں خدا نے خود اس دیوار کو اپنے اور انسانوں کے درمیان سے ہٹا دیا. ہیکل کا بالآخر خاتمہ اس بات کا سب سے بڑا سبب کہ وہ دیواریں ساری کی ساری ہٹا دی. اور وہ دیوار جو بیچ میں تھی, نہ شریعت اسے ہٹا سکی, نہ رسالت اسے ہٹا سکی, نہ نبوت اسے ہٹا سکی, نہ امامت اسے ہٹا سکی, کوئی نہیں ہٹا سکا. لیکن اس دیوار کو صلیب کے وسیلے سے ڈھا دیا.
بلکہ میں کہوں گا دیواروں کو ڈھا دیا گیا، کیونکہ ہیکل میں جو تقسیم تھی، دیواروں کا جو ایک وجود تھا وہاں پر، اس ہمیں نظر آتا ہے ہیکل کے نقشے. خواتین کا احاطہ فرق ہے، مردوں کا، اسرائیلی مردوں کا احاطہ، لیکن کیسے پتہ لگتا تھا کہ یہ عورتوں کا صحن ہے، یہ مردوں کا صحن ہے؟ دیواریں بنائی گئی، نشاندہی کر دی گئی تھی. پھر تیسرا احاطہ تھا غیر قوموں کا، اس پر مسیح کے دور میں یہودیوں کی طرف سے قبضہ ہو چکا تھا، ڈاکہ مارا انہوں نے غیر قوموں کے حق پر، اور خداوند یسوع مسیح نے آ کر وہاں سے اسے صاف کر دیا، ہیکل کی صفائی کی، غیر قوموں کے حق کو مسیح نے بحال کیا کہ بھائی تم دعا یہاں آ کے کر سکتے ہو. بلکہ وہ ایک علامتی طور پر مسیح نے اپنے مشن کی جو ایک اہم کڑی تھی، مسیح کی بعثت کی عالمگیری، اسے واضح کیا تھا کہ میرے باپ کا گھر سب قوموں کی بھی دعا کا گھر کہلاتا ہے. وہاں صفائی کی، اور پھر بالآخر اپنی بشریت کو صلیب کے حوالے کر کے وہ ساری دیواریں ختم کر دی جو بیچ میں تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور دیوار تھی، اور وہ دیوار تھی جو پاک ترین کو پاک مقام سے جدا کرتی تھی. وہاں تو لوگ آتے جاتے تھے، لیکن وہاں بغیر خون کے سردار کاہن خود بھی سال میں ایک بار جاتے. یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ خدا کا جو، یہ تو باتیں لوگ تو کرنے والے تو بہت باتیں کرتے ہیں، باتیں تو ہمیں بھی بہت آتی ہیں، ہم سے تو نہیں کوئی بات کر سکتا، اہل کتاب سے تو بات کر سکتا. اتنی بڑی 4 کتابیں ہمارے پاس ہیں، 4 کتابیں، اور جو زندہ ہے وہ ہمارے سامنے. باتیں کرنے کے لیے تو بہت کرتے ہیں، لیکن حقائق کیا؟ حقائق کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ یہ سچائی ہے کہ خدا نے اس گناہ کو ڈھانپنے کے لیے، کفارہ دینے کے لیے خود پیش قدمی کی. اور کیا واضح آیت ہے کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا. تو یہ جو پنجرا، جو اس کا تالا باہر تھا، یہ اندر سے نہیں کھل سکتا تھا، باہر سے کسی نے اس کو کھولنا تھا. بابا نوح کی کشتی کا دروازہ باہر سے بند کیا گیا تھا. یہ دروازوں کو بھی سیکھنا بہت ضروری ہے، ایک لفظ پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں تو بھائی توڑ کے کھول کے کیوں نہیں آ جاتے آپ اندر؟ آپ تو مالک ہیں، لیکن نہیں، اس دروازے کی کنڈی اندر ہے، باہر سے کھلتا ہے تو یہ کام ہو جاتا ہے. یہ فری ول ہے، اس میں آپ کو دروازہ کھولنا ہے، وہ نہیں کھولے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہیں گناہ کے حوالے سے، جو گناہ کے سبب سے موت آئی. پھر اس گناہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، انسانی فطرت کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مددگار دیا گیا ہے، سب سے پہلا وہ شریعت ہے. لیکن شریعت جو ہے وہ گناہ کو واضح کرتی ہے، گناہ کا کفارہ نہیں دیتی ہے، بلکہ وہ نجات دہندہ کی ضرورت کے احساس یا ضرورت کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں نجات دہندہ ہدایت اور نجات دہندہ کتابیں ہادی ہیں، نجات نہیں دیتی. نجات جو ہے وہ کتاب سے نہیں ملتی، ہدایت تو ملتی ہے، نجات نہیں ملتی. خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیشہ کی زندگی کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو. یہ تو وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. اور پھر لکھا کہ شریعت مسیح تک پہنچانے کے لیے ہمارا استاد بنے. بھائی شریعت کی مخالفت کرنے والوں کو سوچ سمجھ کے شریعت کے حوالے سے بیان دینا چاہیے، اور جو پوری شریعت کے بڑے محبوب ہیں، بڑے ہی پسند کرتے ہیں شریعت کو، ان کو بھی تھوڑا سوچ سمجھ کے ہی بات کرنی چاہیے. کہ شریعت کا ایک رول ہے، شریعت کا ایک کام ہے، کریکٹر ہے شریعت کا ایک، وہ وہیں تک کام کرتی ہے. اس سے آگے ضرورت ہے نجات دینے والے کی، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. نجات دہندہ کی ضرورت ہے. نجات پانے کے لیے کسی شخصیت کا آپ کو کی ضرورت ہے. کتابیں ہدایت دیتی ہیں، نجات کے لیے نجات دہندہ چاہیے.
سمجھ رہے؟ اور پھر چونکہ آدم نمائندہ ہے، آدم جو ہے وہ نمائندہ ہے، اس لیے نسبت ہوگی ہر اس شخص کی، گناہ کی نسبت ہوگی ہر اس شخص کے ساتھ جو آدم سے پیدا ہوگا، اس کی نسل سے ہوگا۔ گناہ نہ تو کوئی شخصیت ہے، نہ کوئی جن، نہ بھوت، نہ پریت، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، گناہ ایکٹ ہے، عمل ہے ایک، اور اس کا اثر ہے جو انسانی نسل پر ہوتا ہے، اس کا نتیجہ موت ہے۔ گناہ کا نتیجہ موت، بیماری، جدائی، رغبت، حکومت، سب کچھ جو آپ پڑھتے ہیں آخر میں جا کے تیسرے باب میں۔ گناہ صرف لفظ ہم بات کر رہے ہیں نا گناہ، لیکن یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے، گناہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں سن کے اوپر سے، اس کے لیے استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں وہ مختلف الفاظ ہیں، عبرانی زبان کے، یونانی زبان کے الفاظ ہیں۔ ماٹیا جو لفظ مسٹیک جو ہے تیر کا نشانہ جب لگایا جائے اور جب وہ ہدف پر جا کر نہ لگے تو یہ کیا ہوتی ہے؟ مسٹیک۔ یعنی جو ہدف ہمیں دیا گیا جب ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ اور جو وہ ایک ایسا گناہ بھی ہے، ایک ایسا گنہگار بھی ہے جو اپنی شخصیت سے دوسروں کو بھی داغدار کرتا ہے۔ پوڑ نہیں ہے، لفظ پوڑ نہیں ہے۔ کسبی جو ہے اس کو کیوں پکڑ کے لے آئے تھے؟ اس لیے کہ وہ اپنی ذات زندگی سے دوسروں کو بھی داغدار کرتا ہے، گناہ اور بدی کو بڑھاوا دیتی ہے۔ لیکن بدی کرنے والا بھی تو ملوث ہے نا اس گناہ میں، وہ غائب تھا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، مسیح نے تو اس کی سائڈ لے لی، مسیح نے جی اس عورت کی حمایت کر دی۔ ارے بھائی مسیح جسٹس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو بولا کہ کیا کریں، موسیٰ نے تو یہ کہا ہے، تو موسیٰ نے تو آپ کو یہ کہہ دیا تو اس پہ عمل تو کرتے نہیں، ادھوری باتیں کر کے مجھے تو آزما رہے ہو۔ تو دوسرا بندہ کی طرف، ہاں اگر اس عقیدی کو مارنا چاہتے ہو نا، موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنا کردار بھی دیکھو، تو جو پکڑا جائے وہ چور، جو نہ پکڑا جائے وہ آزاد۔ نہیں، خدا دلوں پر نگاہ کرتا، میں تو میری نظر سے تو چھپ جائے گا، قانون کی نظر سے تو چھپ جائے گا، لیکن خدا کی نگاہ سے تو نہیں چھپ سکتا، وہ تو دل کے ارادوں کو بھی سمجھتا، خدا سے تو نہیں چھپتا نا، گناہ اور زنا اور اس طرح کی قتل و غارت خدا سے تو نہیں چھپتا۔ خدا نے کہا نہیں کہ تیرا بھائی کہاں ہے، کیا خدا کو پتہ ہے تیرے بھائی کے خون مجھے، اس کی پوری نسل مجھے زمین سے پکار رہی ہے، وہ کہاں سے پکار رہی ہے؟ کیونکہ روح و بدن کا مرکب ہے انسان، عالم ارواح سے پکار رہی ہے، وہ نسل عالم ارواح سے پکار رہی ہے۔ دیکھا نا کہ وہ جو خدا کے تخت کے نیچے ہے روحیں، کہتی ہے ہمارے بھائیوں کا انصاف کر، پکارتی ہے صاف کر، صاف کر۔ تو خدا اسی نے تو پوچھ رہا ہے کہ تو نے کیا حرکت کی، اب اس کو سمجھانا بھی تو ہے کہ تو نے کوئی غلط کام کیا ہے، اور ہم سب کو بھی آخر تک آنے والوں کو بھی بتانا تھا کہ یہ والا معاملہ دیکھ لو، عبرت حاصل کرو اس سے، اور مجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ داؤد کو جو خدا نے اس کو جو اٹھایا، عرش سے فرش پر پھینکا، پہلے فرش سے عرش پہ لے کے گیا، پھر فرش سے عرش پہ جب آ گیا، عرش سے فرش پر، تو وجہ کیا بنی تھی؟ گناہ، ننگے پاؤں، جوتی بھی نصیب نہیں تھی اس کو، اور پھر ایک شخص اس کو لان تان کر، حالات یکسر بدل گئے، وجہ کیا تھی؟ گناہ کی سنگی۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اپنے محبوب ترین بندوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے نہیں چھوڑتا تو تم کس مرض کی دوا، اس لیے ہم محتاط رہتے ہیں۔ لیکن گناہ نہ آئے میرے بچوں، گناہ نہ کرو،
گناہ نہیں کرتا، اور اگر ہو جاتا ہے تو اس پر شرمسار ہو، پشیمان ہو، اس لیے نہیں کہ دوبارہ کر لیں، نہیں، اس لیے کہ ہو گیا تو خدا معاف کر دے. اور پھر لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہ کا اقرار کرے تو اس کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. لکھا ہے کہ جو نہا چکا اسے پیر دھونے کی حاجت، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ظاہر سی بات ہے اگر گناہ اس قدر باریک ہے کہ قول سے بھی ہو جاتا ہے، فعل سے بھی ہوتا ہے، قولن، فعلن اور خیالن، اور پھر جہاں خیال نہ بھی ہو، نادانستہ، ان انٹینشنلی، وہاں بھی ہو جاتا ہے. تو جب اتنا باریکی سے یہ شرائط کیے ہوئے ہیں، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی، نہ چاہتے ہوئے بھی جب ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ کو فضل کی ضرورت ہے. یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ تم نے فضل ہی سے نجات پائی ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ ہم بڑے پارسا ہیں، بڑے زوراور، بڑے طاقتور ہیں، بڑے پاک باز ہیں، بڑے راست باز ہیں، تو یہ تمہاری غلط ہے. گناہ سے نفرت کا جذبہ ہمارے اندر باہر ہونا چاہیے، خدا سے محبت کا جذبہ. یہی وہ معیار ہے جہاں پر آپ زندگی دے سکتے ہیں، تاکہ آپ ہر لمحہ اور ہر وقت اور ہر گھڑی میں خدا کی ضرورت کو اور اس کے فضل کو محسوس کر سکیں اور اس کی شکر گزاری کر سکیں. تکبر بھی تو پکڑ لیتے نا بندے کو، بہت مسئلے مسائل ہیں. جڑا بندہ بہتے روزے رکھ لے وہ بھی سر سے تکبر چڑھ جائے، بہت ہی دعا کرنا، پیسہ آ جائے تو وہ تو ہے ہی ہے، بندہ مسئلہ تو بنتا ہی اس کے لیے. بہت یہ دعا کرنے والے بھی سر سے تکبر سوار ہو جاتا ہے. کیسی اسپیشل فریسیوں کا کیا مسئلہ تھا؟ یہی تو مسئلہ تھا. وہ کہتے تھے چٹے کپڑے دسی پانے ہیں، ہاتھ سارا دن اسی دھونے، منہ اسی سارا دن دھونے ہیں، برتن اسی تو تھک گئے. گنہگار، یہ گنہگار شرع سے ناواقف ہمارا مقابلہ کرے گا؟ ہم جیسا کوئی نہیں. ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم ابراہیم کے فرزند ہیں. تو وہ بھی تو ابراہیم کے فرزند ہیں، لیکن یہ تکبر کا ایک ان کے اوپر پر سوال تھا. غیر قوموں کے حوالے سے اپنے آپ کو سپر سمجھنا، ان کو بولنا کہ یہ تو بالکل بیکار ہے، یہ تکبر تھا. اسی لکھا نہ یہودی رہا نہ یونانی. وہ فوقیت جو تھی، مذہبی فوقیت، ان کی نسبت سے کہ ہم یہودی ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم ابراہیم کی نسل میں سے، سارا ختم کر. نہ کوئی یہودی، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، سب مسیح یسوع میں برابر ہو، ایک ہو. یہ جو مردانہ جو ہوا ہے نا، وہ ایک فوقیت کا بھوت سوار ہے نا مردوں میں، اسے بھی ختم کر دیا کہ نہیں، مرد اور عورت تم دونوں برابر ہو. نجات جتنی تمہاری اتنی عورت کی، لہو جتنا تمہارے لیے اتنا ہی اس کے لیے. جتنے تم خدا کے بیٹے ہو اتنے ہی وہ خدا کی بیٹی، برابر کرو. شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، لیکن کوئی تحریری طور پر کوئی پیمانہ نہیں تھا جو اس گناہ کو ناپ سکتا. باطنی طور پر تو تھا. باطنی طور پر ایک جو خدا کی طرف سے جو ایک انسانوں کے دل میں ضمیر رکھا گیا ہے، جو اچھائی اور برائی کا احساس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، کیا تم نے اچھا کیا ہے اور یہ تم نے برا کیا. وہ تو ہے، لیکن باقاعدہ طور پر ریٹن لا نہیں تھا. گناہ تو تھا، لیکن اسے اور بھی زیادہ واضح کرنے کے لیے شریعت موجود ہوتی. خدا یہ ہدایت کر دیتا ہے کہ بھائی تمہارے لیے کیا اچھا ہے، تمہارے لیے کیا برا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اچھائی اپنا لو، برائی سے دور. شریعت یہ بتا. تو گناہ کا جو نتیجہ ہے موت، وہ تو ہر زمانے میں آدم سے موسیٰ تک اور موسیٰ سے مسیح تک کا جو زمانہ ہے، گناہ کا جو رول ہے یا جو اثر ہے وہ تو برقرار تھا. اور موت بدستور بادشاہی کر رہی، مسیح کے آنے تک بدستور بادشاہی کر رہی. شریعت بھی آ گئی تھی تو موت تو پھر بھی تھی، گناہ تو پھر بھی تھا. لیکن عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے جس طرح لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہے، وہ بھی انہی کی طرح خون اور گوشت میں شریک ہوا.
ताकि उसे जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इबलीस को तबाह कर। इबलीस की तबाही, जो प्रैक्टिकली जो इबलीस की तबाही और मौत की जो शिकस्त है, वो खुदावंद यीशु मसीह के आने, मसलूब होने और मुर्दों में से जिंदा होने की बुनियाद। मौत को शिकस्त अगर किसी ने दी है, फातह मौत, फातह कब्र, फातह आलम अरवा, फातह गुनाह अगर कोई है तो वो खुदावंद यीशु मसीह। ऐसी पर्सनालिटी चाहिए थी कायनात में जिसकी बुनियाद पर खुदा मुखालिफों के सामने खड़ा होकर बात करे। इसीलिए तो कहते हैं कि मैं अक्सर ही कहता हूं कि जो काम सारे नबी पैगंबर मिलकर नहीं किए वो अकेले खुदा ने यीशु मसीह। तो एक शख्स के गुनाह के सबब से नतीजा क्या था? सब मर गए। मैंने बताया ना कि आदम चूंकि नुमाइंदा है पूरी इंसानियत, इसलिए निस्बत कायम होती है उसकी अच्छाई और बुराई का भी। जो बुराई का जो ये मामला है उसमें हर पैदा होने वाला जो है, चूंकि आदम की नस्ल में से है, तो उस पर भी ये स्टैंप लगती है गुनहगारों में, स्टैंप आदम की वजह से। बच्चा जो है वो अपने गुनाह की वजह से तो मासूम है, क्योंकि उसने तो गुनाह किए। दो हालतें हैं बच्चे, वो गुनहगार है तो किस हिसाब से गुनहगार है? आदम की नाफरमानी के सबब से। लेकिन अपने हिसाब से, अपनी जात से तो अभी तो वो इस काबिल भी नहीं हुआ है कि वो गुनाह कर सके। लेकिन उस पर गुनहगार का जो इतला लिखा है, सबने गुनाह किया, तो किस तरह किया? जो बच्चे माँ के पेट से चले गए, दुनिया से चले गए, जो बचपन में मर गए, उन्होंने तो गुनाह किया ही नहीं था, तो वो गुनहगार कैसे थे? उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन उनके जद्दे अमजद ने किया। इसी को कहते हैं ओरिजिनल सिन। ओरिजिनल सिन का मतलब ये नहीं नकली, असली वाला ओरिजिनल नहीं कहते, नहीं ओरिजिनल है, ये नकली है, ये ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल से मुराद ये है, ओरिजिन लफ्ज जो है ना, ओरिजिन, मंबा, मस्दर, सरचश्मा, ओरिजिनल सिन। तो ये कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ओरिजिनल सिन इज नॉट ए पर्सनैलिटी, ये एक निस्बत है। और आइरेनियस जो है इस ओरिजिनल सिन को जो इस्तेलाह देता है, वो देता है रिकैप्चुलेशन थ्योरी, रिकैप्चुलेशन। और यहाँ पर भी रिकैप्चुलेशन का जो थ्योरी की बात हो रही है, ये एक के गुनाह का जिक्र हो रहा है, एक की रास्तबाजी का जिक्र हो रहा है, एक के गुनाह के सबब से सारी इंसानियत पर मौत वारिद हो रही है, और एक ही इंसान की रास्तबाजी के सबब से सारे इंसानों को रास्तबाजी का इनाम हासिल हो रहा है, या उनके लिए रास्तबाजी मुमकिन की जा रही है, निजात मुमकिन की जा रही है एक आदमी के सबब से। तो रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है बहाली, रेस्टोरेशन। ये जो लफ्ज रिलीजन है, रिलीजन, इसको भी सीखें आप। रिलीजन जो लफ्ज है ये लैटिन वर्ड री लेगारे से है, और री लेगारे का मतलब है टू बाइंड बैक, अस सर नौ, बंधना, मुंसलिक होना, बंधना, अकद होना। और मसीह कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो इसका मतलब है लफ्ज जो है इसका मजहब, अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है रास्ता, खुदा का बनाया हुआ, खुदा तक पहुंचाने के लिए रास्ता। और मसीह क्या कह रहे हैं कि रास्ता मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। इस कौल के मुताबिक मैं यहाँ ये कहने के लिए दलेर हूँ कि सिवाय खुदा यीशु मसीह के निजात का कोई और रास्ता और कोई दरवाज़ा नहीं है। ये जो फलसफे है ना इंटरफेथ हार्मनी की, ठीक है, दुनियावी एतबार से ठीक होंगे, लेकिन बाइबल इसको प्रूव नहीं करता। आसमान के तले जमीन के ऊपर किसी को ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें, किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं है। मसीह खुदावंद जो है वो खुदा का कलमा है। मसीह की जो बुनियादी हैसियत है वो खुदा का कलमा है, ठीक है। तो
وہ جو آیت ہے کہ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ من اسمہ مسیح عیسیٰ بن مریم، کہ اے مریم ہم تجھے بشارت دیتے ایک کلمے کی جس کا نام عیسیٰ ابن مریم، جس کا نام کلمے کی بشارت ہے. اور بعضوں نے اس کا بیٹا بھی کلمے کی جگہ ترجمہ کر دیا بیٹا. یہ بھی ہمارے حق میں ہے. تو لوگ ابھی تک نہیں سمجھ سکے اس بات کہ کلمہ جو ہے یہ کیا ہے. اے جی مسیح کلمت اللہ ہے، لیکن بھائی یہ کلمت اللہ تو ہے، پتہ نہیں وہ شاید کہتے ہیں کہ کن کہنے کے سبب سے کلمت اللہ ہے، اس وجہ سے کلمت اللہ ہے. تو کن کہنے سے تو کائنات کو بھی پیدا کیا، وہ کلمت اللہ، کائنات کلمت اللہ کی. حضرت آدم کو بھی کن کہہ کر ہی پیدا کیا، تو پھر وہ کلمت اللہ کی. اس کا مطلب یہ کہ کلمت اللہ ہونے سے مراد کن کہہ کر پیدا کرنا نہیں، بلکہ اور وجہ ہے اس کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، ذات خود خدا کا کلمہ، ازلی کلمہ، کلام نفسی ہے. وہ مجسم ہوا ہے، وہ دنیا میں آیا ہے. کلمہ جو ہے وہ مجسم ہو کر آیا ہے. یہاں پر مسیح کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے نا، مسیح. تو ایک اور بھی ہمارا ملتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے کہ جب اس کو مٹی سے بنایا، اس میں پھونکا تو وہ زندہ ہوا. مثال جس طرح آدم کو پیدا کیا اسی طرح مسیح کو پیدا کیا. تو دونوں میں جو مثل ہے وہ کیا ہے؟ بشریت. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مسیح بشر نہیں ہے؟ ہمارا تو یہ کہہ رہے ہیں مسیح بشر ہے. بشر ہوتے ہوئے خدا بھی ہے، اور کلمے سے کبھی کلمہ پیدا نہیں ہوتا. اے جی وہ کلمہ تھے تو کلمے سے کلمہ پیدا ہو، کلمے سے کبھی کلمہ پیدا نہیں ہوتا. پھر کلمے سے کلمہ پیدا ہوا. اچھا وہ جو پہلے والا کلمہ ہے جس نے بعد والے کلمے کو خلق، اس پہلے والے کلمے کو کس نے خلق کیا؟ پھر اس کلمے نے خلق کیا، پھر اس کو کس نے کیا؟ پھر اس نے کیا. تو آپ چلتے چلے جائیں تو یہ سلسلہ تو لا انتہا ہو جاتا ہے، اور تسلسل لازم آ کر مانی بے. مسیح کلمہ ہے، مسیح کلمہ ہے. اس کلمے کا نام، متجسد کلمے کا نام عیسیٰ ابن مریم. یہ ہے وہ حق اور وہ سچ جو آپ کی کتاب نے دیا ہے اور ہماری کتاب نے. کلمے کا نام عیسیٰ ہے. مسیح پھر اس کے آگے القابات ہیں اس کے. ہمارے ہاں تو مسیح نام ہے. مسیح کی الہی الوہیت کی کا لقب ہے، انسانیت کا بھی ہے، الوہیت کا بھی ہے. جس طرح ابن آدم الوہیت کا بھی ہے، انسانیت کا بھی ہے. ابن آدم سے مراد انسانیت کا نمائندہ بھی ہے. بشر بھی اس سے مراد لیں گے نا، لیکن اس سے مراد وہ بادلوں پر آنے والا ازلی جو ازل سے ہے، آدم ذات، وہ بھی ہے. آپ دیکھیں نا گریبان سردار کاہن، وہ بچہ تو نہیں تھا نا، 2 سال کا دودھ پیتا بچہ، کہ جب مسیح نے اپنے لیے ابن آدم کس طرح کی، پہلے تو پوچھتا کیا تو خدا کا بیٹا، تو مسیح کہہ رہے کہ ہاں میں ہوں. لیکن جب یہ تو نہیں کہا کہ تم خدا کے بیٹے کو بادلوں پر آتے اور دیکھو گے رشتوں کے ساتھ، تو وہاں تو مسیح نے لفظ استعمال کیا ابن آدم. تو ابن آدم پر تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں دونوں باتوں پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. ابن خدا پر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو خود ابناء اللہ تھے، وہ تو خود خدا کے بیٹے، وہ تو کہتے ہیں خدا ہمارا باپ ہے. تو مسیح بھی یہودی ہونے کے اعتبار سے اگر یہ دعویٰ کر رہے دعوے دار تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ تو نہیں. لیکن مسیح نے وہاں پر جو لفظ لقب استعمال کیا ابن آدم، تو اس نے اپنا گریبان پھاڑ دیا. وجہ کیونکہ ابن آدم کا جو ٹائٹل ہے اس میں الوہیت کا بھی مفہوم شامل ہے. یہودی اس سے مراد مسیح لیتے تھے، اور مسیح جو ہے وہ مخلوق ہستی نہیں تھی ان کے نزد، ازلی ہستی.
یہ جو سلسلہ ہے اس میں چلتا ہے مسیر ہونے کا، مسیر. تو ہم یہ کہتے ہیں صفات مشترکہ، یعنی سننا، دیکھنا، بولنا، صفات مشترکہ. اور یہ کہتے ہیں جو سننا دیکھنا جو خدا میں بھی ہے اور انسان میں. صفات مثلی، صفات مثلی اور صفات غیر مثلی، کہ حرام کو حلال کرنا صفات غیر مثلی ہے، تخلیق کرنا صفات غیر مثلی ہے، ازلیت صفت غیر مثلی، لامحدودیت صفت غیر مثلی، کہ خدا دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا، دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا. اب یہ جو مسیح کا مناظرہ جو ہوا ہے تو اب وہ کہنے کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ مسیح یہ کہے کہ انا ربکم، کہ میں تمہارا رب، یہ ضروری ہو جاتا ہے. تو پھر سورہ نازعات کی 24ویں آیت میں فرعون بھی تو یہ کہہ رہا ہے ہاں انا ربکم الاعلی، تو کیا مان لیں؟ نہیں مان سکتے. وجہ ثبوت نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ بڑی بات ہے ثبوت دینا، دعوے سے بہتر ثبوت دے دیں آپ، تاکہ کوئی دوسرا خود سے نہ کہنا پڑے، دوسرا آپ کے لیے اقرار کر لے کہ آپ جہاز اڑا کر دکھا رہے ہیں تو آپ کو کوئی دوسرا مانے کہ یہ پائلٹ ہے. یا آپ بول دیں جی میں پائلٹ ہوں، جہاز سائیکل بھی چلانے کا کہے جی میں پائلٹ ہوں. ہاں کوئی اگر جہاز اڑاتا ہوا آیا آپ کے پاس آگے اتر کے آگے تو آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم پائلٹ، اس کو کہنے کی ضرورت ہے نہیں بھائی. انڈرسٹوڈ، جو باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی کہہ رہے انی اخلق لکم من طین، کہ میں تمہارے لیے مٹی کا پرندہ خلق کرتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں، اڑنے والا ہو جاتا ہے. باذن اللہ ہی صحیح، چلو ٹھیک ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے. یہ وصف جو ہے مسیح کو بتا رہا ہے، یہ وصف کیا ہے؟ یہ غیر مثلی وصف ہے. پھر مسیح کہہ رہے جو کھا کر آتے ہو اور جو چھپا کر آتے ہو وہ سب بتا دیتا ہوں. میں آیا ہوں تاکہ میں حرام کو حلال کروں. یہ ساری چیز. اچھا وجیحا فی الدنیا والآخرہ، وجی تو حضرت موسیٰ کو بھی کہا گیا ہے، با آبرو، عزت والے، خوب رو، خوش شکل، خوبصورت، بزرگ، کئی معنی ہے. تو وہ بزرگ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ان کا ایک بڑا مرتبہ ایک ہوتا. لیکن وجیحاً فی الدنیا والآخرہ یہ ایک تخصیص ہے، دنیا و آخرت میں وجیح. اس کا ترجمہ بزرگ بھی ہے، ہوں گے اعتراض ہے. دنیا اور آخرت کی شخصیت مسیح ہے، وجیح ہے، بزرگ ہے، خوش شکل ہے، خوش روح ہے. اس سے انکار ہے. لیکن اگر وجیح کو لیا جائے اس کے روٹ سے، وجہ سے، فیس سے، چہرے سے، تو چہرہ جو ہے وہ آپ کی شخصیت اور ذات کا مظہر ہے. تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ مظہر ہے دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت میں مظہر پر کس کا؟ خدا کا مظہر ہے. کلمت اللہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مظہر ہی تو ہوتا ہے. کلمت اللہ شخصیت کا مظہر ہی تو ہوتی ہے گفتگو آپ. لیکن مسیح گفتگو نہیں ہے، کلمات میں سے نہیں ہے، باتیں نہیں ہے. مسیح جو کلمہ ہے اس کی حیثیت عرضی نہیں ہے، جوہری و شخصی ہے. اس کا نام عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام روح کا مظہر بدن ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نور کی مثال قندیل کی سی ہے. تو قندیل کے اوپر جب شیشہ رکھا جاتا ہے تو اس سے روشنی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. مظہر ہے نا وہ. تو مظہر ہی دراصل دنیا میں اور آخرت میں مظہر ہی کافی ثبوت ہے خدا کے ہونے کا. کہ تحریے کو کیا جواب دوں؟ اس کے لیے خدا کے ہونے کا جواب فقط مسیح ہے. اور یہ کسی بڑے مولوی نے بھی اس کا اقرار کیا. ایک ملحد کو کیسے جواب دیں؟ تو ایک ملحد کے لیے جواب مسیح ہے خدا کے ہونے. دنیا اور آخرت میں پھر دیدار الہی، خدا کو دیکھا جائے گا. پر کیسے؟
وہ تو نور ہے، وہ تو غیر مادی ہے، وہ تو روح ہے، اسے کیسے دیکھا جائے گا؟ تو فلپس سے بھی کہا تھا نا، اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا. تو مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ. اور ابن آدم ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کامل انسان، ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں انسان کامل. انسان کامل وہ ہے جو بیک وقت الہی اور انسانی اوصاف کا مجموعہ ہو. وہ انسان کامل جو صرف انسان نہ بلکہ اپنے اندر الہی اوصاف بھی رکھتا، بشریت اور الوہیت کا جامع ہو، وہ انسان کامل. اس تقاضے کو بھی فقط مسیح کی ذات میں. انسان کامل بھی وہ ہے، کامل انسان، کامل خدا. مسیح موسیٰ ہاں بشریت کے اعتبار سے ٹھیک ہے. مسیل کیا ہے دونوں میں؟ مثل کیا ہے؟ ایک جیسا کیا ہے؟ بشریت. مختلف کیا ہے؟ شخصیت. جس طرح ہم میں سے ہر ایک کے لیے جو مشترکہ صفت ہے وہ ذات ہے، لیکن مختلف اس میں شخصیت ہے. آپ کی شخصیت اپنی ہے، میری شخصیت ہے، لیکن مشترکہ صفت اس میں ذات ہے کہ ہم سب انسان. لیکن مائیکل جوشوا نہیں ہے جوشوا مائیکل. یہ ہے امتیاز. میں بول رہا ہوں، ہم سن رہے ہیں تو سننے والے جو ہے مشترکہ صفت کیا؟ انسانیت کے سب انسان. اور بولنے والا جو ہے وہ شخص ہے. میں بول رہا ہوں تو میں ایک شخص ہوں. تو مسیل کے حوالے سے بھی چونکہ لفظ استعمال ہوا، میں نے آپ کو یہ باتیں بھی تھوڑا کمپیریٹیو اسٹڈی کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا آپ کو کوشش. تو حضرت آدم جو ہے وہ ہمیں بڑے پیارے ہیں، جد امجد ہے، سبھی کے ہے نا، باپ ہے نا، اماں ہوا اور بابا آدم. ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح ریسٹوریشن کی بنیاد ہے. باب آدم کی عزت کا جو معاملہ اور بھائی ہوا کی عزت کو بھی یسوع مسیح نے بحال کر دیا. دیکھا نا، اولاد ہونے سے وہ نجات پائے گی. اولاد ہونے سے نجات پائے گی. کس چیز سے نجات پائے گی؟ کیا جب عورت کیا اولاد پیدا ہوتی تو وہ نجات پا جاتی ہے؟ کس چیز سے؟ عورت بحیثیت مجموعی کس چیز سے نجات پائے گی؟ اس دھبے سے جو باغ عدن میں عورت پر لگا تھا. مسیح یسوع کے آنے سے وہ دھبا بھی دور ہو جائے. یہ ہے اس کا مطلب کہ مقدسہ مریم وہ عورت ہے جس کے وسیلے سے نجات دہندہ دنیا میں آیا. گناہ آیا اماں ہوا کے ذریعے سے، عورت تھی وہ، اس کے ذریعے سے گناہ آیا. عورت کے وسیلے سے ہی گناہ پر غالب آنے والا اور نجات دینے والا، گناہ سے نجات دینے والا بھی عورت کے وسیلے سے. ہر چیز کو برابر کیا ہے، ہر چیز کو برابر کیا ہے مسیح. سارے بگاڑ دور کیے، جو گھاٹیاں بھر دی گئی ہیں، راستے جو ٹیڑھے تھے سیدھے کر دیے گئے، سارا کچھ بحال کر دیا. یہاں پر یہ سمجھائے گا ریکیپچولیشن تھی یہاں بات. ایک کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور ایک کی راست بازی کے سبب گناہ آیا. گناہ کا نتیجہ موت، ایک کی راست بازی سے زندگی. اور وہ سب آدمیوں کے لیے، جس طرح موت سب کے لیے، اس طرح زندگی سب کے لیے. نتیجوں کی بات کی گئی ہے. مسیح کی راست بازی کا نتیجہ، مسیح کے حوالے، مسیح کے سبب سے ہمیں کیا ملا ہے؟ راست باز ٹھہر کر ہم زندگی پائیں. کہ مسیح یسوع کے وسیلے سے یہ کام آپ اندازہ لگیں. ہمیشہ کی زندگی میں اگر ہم داخل ہوئے تو پھر ضرور ہی ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ غرض جیسا کہ ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائے. کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے. اندازہ لگائیے کہ ایک انڈیویجول، ایک بندہ کس قدر اہمیت کہاں ملا. ایک بندہ
اہمیت ہے اس کی کہ بابا ابراہم ایک ہی تھا نا جب چنا گیا، لیکن اس سے ایک بڑا ایک نسلی گروہ پیدا ہوا، ایک ہی تھا، لیکن ابراہم ایک ہی تھا، لیکن اس سے پھر آگے جتھے پیدا ہوئے، اور اسی میں سے پھر کرائسٹ اس دنیا میں وارد ہوا۔ اور یہاں جو بار بار جو لفظ آ رہا ہے نا، ایک شخص، تو یہ مسیح کی بشریت کا حوالہ ہے۔ یہاں پر جو گریک ورڈ ہے وہ انسان کے لیے استعمال ہے، تو جو مسیح کو صرف خدا مانتے ہیں وہ ذرا ان آیات میں بھی غور کر لیں کہ وہ جتنا ضروری اسے خدا ماننا ہے اتنا ہی ضروری اسے انسان ماننا ہے، جتنا ضروری اسے انسان ماننا ہے اتنا ہی ضروری اسے خدا۔ اور یہاں پر جو موازنہ ہے وہ آدم انسان اور مسیح بحیثیت انسان، یہ سارا چل رہا ہے۔ یہ جو لکھا نا ایک شخص کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، ایک شخص، یہ انسانیت کا حوالہ ہے۔ بڑے اہم یہ باب تھا میرے نزدیک، تو بہت ایک اہم باب ہے۔ وہ ایک کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ حیات ملی، موت ملی آدم سے، موت ملی آدم سے، حیات ابن خدا سے، آغاز سے بہتر ہوا انجام۔ یہ جو ریکیپچولیشن ہوئی ہے اوریجنل سے ان کو جس طرح سے لوگوں نے سمجھا نا کہ وہ کوئی شخصیت ہے، ایک عمل ہے، ایک ایکٹ ہے، جس کے نتائج دنیا میں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر اس سارے بگاڑ کو ریسٹور کرنے کے لیے، ریکیپچولیٹ کرنے کے لیے خدا کی طرف سے جو پیش قدمی اور جو منصوبہ بندی تھی وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس کے بیٹے یسوع مسیح نے آ کر اس سارے بگاڑ کو، اس ساری جو یہ ٹوٹ پھوٹ تھی، جدائیاں تھیں، ان سب کو اس نے ختم کر۔ اور کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اس دنیا سے ملا کر، یہ جو اٹونمنٹ ہے دراصل یہ اسی کا جو خون بہانا ہے، یہی ہے کہ اس نے اپنا خون بہا کر باپ کا جو وہ ایک جسٹس میں جج ہوتے ہوئے، ایک منصف ہوتے ہوئے جو ایک تقاضا تھا، اس کا خمیازہ بھگتا ہے خدا، عدل کے تقاضوں کو پورا کیا، اور اب کفارے کے بعد باپ کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے فیصلہ بدلا گیا ہے، اور اس فیصلے کی تبدیلی جو ہے اس کے لیے بیٹے کی موت بنیاد بنی، بیٹے کی موت بنیاد بنی کہ اس نے آ کر ہم سب کے عوض اور ہم سب کے بہاف پر آ کر جسٹیفائی کی ہے ہر چیز کو۔ تو باپ نے اس کے اس کفارے کو قبول کرتے ہوئے موت کے فیصلے کو زندگی کے فیصلے میں بدل دیا۔ یہ ہے اس رومیو کے خط کے 5ویں باب کی ساری داستان۔ آئے ہم سب شکر گزاری کریں۔